فتح مکہ کے اوپر جتنے بھی لوگ ایمان لائے ہیں جن میں سر فہرست، یہ بڑی مزیدار بات ہے، حضرت عباس بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں۔ اگر آپ کو محبت ہے اہل بیت سے تو آپ پھر بتائیے گا، اور مرزا کا یہ قول ذرا ذکر کیجئے گا آپ، کہ مرزا نے کہا ہے کہ فتح مکہ کے اوپر کئی صحابہ موت کے ڈر سے مسلمان ہوئے۔ یہ قرآن میں ہے، قرآن میں کہاں پر ہے یہ بتا دیجئے، اور بتا دیجئے گا کہ جتنے بھی صحابہ ہیں، اب کئی صحابہ اس نے نام تو نہیں لیا، ٹھیک ہے، اس نے کئی صحابہ کا لفظ بولا ہے، تو آپ بتائیے گا۔ حضرت ابو سفیان کا نام بھی لیا یہاں۔ اچھا، حضرت ابو سفیان کا نام لیا یہاں، نام لیا، حضرت ابو سفیان کا نام لے لیا۔ اب حضرت ابو سفیان موت کے ڈر سے لائے ہیں، موت کے ڈر سے ایمان لائے ہیں، تو پھر یہ بتائیے گا کیا یہ صحابہ کرام کے اوپر یا حضرت عباس کے اوپر یا دیگر صحابہ کے اوپر جو فتح مکہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، تو کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جو بات ہے، کیا ان کے ایمان کے اوپر یہ شک کے مترادف نہیں؟ یہ صحابہ پر بھی جھوٹ ہے، حضور علیہ السلام پر بھی جھوٹ ہے، قرآن پر بھی جھوٹ ہے، اللہ پر بھی جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ مرزا نے یہاں یہ کہا عمران ارشد اس کی تحقیق کرے، بالکل لازم ہے، اگر بغیر تحقیق کے یہ بات مرزے کی بات نہیں رکھے گا، ہاں جی، تو مرزے کے فتوے کے مطابق اس نے مرزے کو رب بنایا ہوا ہے۔ عمران ارشد صاحب، یہ کوئی گندا اچار تلاش کرنے والی بات نہیں ہے، آپ ہر بات تحقیق کے ساتھ کرتے ہو، ثبوت کے ساتھ کرتے ہو۔ خدا را آپ سے مودبانہ میں ملتمس ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک پوڈ کاسٹ اس کے ساتھ کی ہے نا، ایک پوڈ کاسٹ ہمارے ساتھ بھی کر لیں، ہم آپ کو پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں، آ جائیں، آپ کو بتائیں ہم کہ رحماء بینہم کون ہے، تو اس لیے آپ ذرا تحقیق کر لینا اس بات کے اوپر۔ جی مولانا۔ اس نے سوال کیا عمران ارشد نے کہ آپ نے یہ کہا ہے مرزے کو، آپ نے یہ کہا ہے کہ فتح مکہ پر کئی صحابہ موت کے ڈر سے اسلام لائے۔ مرزے نے کہا بالکل کہا ہے، اور مرزے نے کہا یعنی ایک انسان سے غلطی ہو جاتی ہے نا، وہ پھر انسان معذرت کر لیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا نے اس کو غلطی نہیں مانا بالکل، اور پہلے کئی ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کہہ چکے ہیں کہ ان کی گردن پر تلوار رکھی گئی، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اچھا، مرزا نے کہا بالکل بات صحیح ہے، میں نے کی ہے، اور بات صحیح ہے، فتح مکہ پر کئی صحابہ موت کے ڈر سے اسلام لے آئے۔ کہتا ہے یہ بات قرآن میں لکھی ہے، کئی صحابہ جو ہے موت کے ڈر سے مسلمان ہوئے۔ جی قرآن میں آئے۔ اللہ اچھا جی، یہ قرآن میں کہاں لکھی ہے؟ سورہ توبہ میں جو اعلان ہے، فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، 4 مہینے تمہیں ٹائم ہے، 4 مہینے چل پھر لو، 4 مہینے مہلت دی گئی تھی۔ تو مرزا کہتے ہیں کہ فتح مکہ پر یہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ فتح مکہ پر 4 مہینے مہلت دی گئی۔ کیسے مہلت دی گئی؟ اعلان یہ ہوا تھا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا اسلام قبول کرو یا علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ، یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کریں یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جائیں، ادروائز قتل کیے جائیں گے۔ قرآن میں اللہ نے یہ کہا مرزے کے بقول، پھر حضور نے یہ اعلان کیا مرزے کے بقول، پھر اس اعلان کی وجہ سے موت کا چونکہ ڈر ہو گیا، علاقہ چھوڑنا مشکل تھا، ادھر موت کا ڈر تھا، تو اسلام ہی قبول کر لیا۔ اب یہ صحابہ پر بھی جھوٹ، قرآن پر بھی جھوٹ، رسول اللہ پر بھی حضور پر بھی جھوٹ، اللہ اللہ پر پر بھی بھی جھوٹ۔ جھوٹ۔ سورہ توبہ فتح مکہ کے 1 سال بعد نازل ہو رہی ہے۔ 1 سال بعد جو صورت نازل ہو رہی ہے وہ اعلان فتح مکہ پر ہو گیا تھا۔ فتح مکہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے اعلانات کیے، ساری کتابیں کھنگال کر دیکھ لیں، عام معافی کا اعلان تو ملتا ہے سوائے چند لوگوں کے، ان کا تو نام آپ نے لے لیا نا، باقی عام معافی کا اعلان تو ملتا ہے۔ اب جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن، عام معافی کا اعلان تو ملتا ہے، لا تثریب علیکم اليوم۔ یہ اعلان حضور علیہ السلام نے کیا ہو کہ تمہیں 4 مہینے کا ٹائم ہے، اسلام قبول کرو ٹھیک، ورنہ علاقہ چھوڑو، ورنہ قتل کیے جاؤ گے، یہ اعلان حضور نے کیا ہو فتح مکہ پر، دنیا جہان کی کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے، تو یہ حضور علیہ السلام پر جھوٹ ہے، بالکل، اور صحابہ پر بھی جھوٹ ہو گیا جب اعلان ہوا ہی نہیں۔ ہاں جی، تو پھر یہ کہنا کہ موت کے ڈر سے اسلام لائے، یہ بھی جھوٹ ہے، جی صحابہ پر بھی، قرآن پر بھی، اور اللہ پر بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ سورہ توبہ فتح مکہ 8 ہجری میں ہو رہا ہے، سورہ توبہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور یہ مرزا خود اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہے سورہ توبہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ مرزا کو زیادہ اعتماد ہے مودودی صاحب پر، ان کی تفسیر دیکھ لیں، تفہیم القرآن، سورہ توبہ کے شروع میں انہوں نے کیا لکھا ہے، سورہ توبہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، فتح مکہ 8 ہجری میں ہو رہا ہے۔ تو فتح مکہ پر اعلان کیسے ہو سکتا ہے، وہ اعلان جو نازل ہی 1 سال بعد ہو رہا ہے، 1 سال بعد ہو رہا ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، لیکن اب تک مرزا اس جھوٹ پر
اڑا ہوا ہے, ڈٹا ہوا ہے, توبہ نہیں کی اس نے. جی تو عمران ارشد اب تحقیق کر لے, تحقیق کر لے, کم از کم چلو اس بات پر تو کلپ بنا لے. اچھا